نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا، آگے سے یہ بھی آیت اسی سے لنکڈ ہے کہ کس طرح سے جو کفار تھے، جو یہود تھے، وہ علماء ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات نہیں مانتے تھے یا ان کی بات کو رد کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تنبیہ فرمائی ہے، اور یہاں پہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ یہ قرآن سارا ہی نصیحت ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ رب العزت کی نصیحت ہے، وصیحت ہے، ہمارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ حکمت بھری ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ، تلبسوا الحق، نہ تم حق کو گڈمڈ کرو، ملاؤ۔ تلبیس کا میں ابھی آپ کو کلیئر اور ڈیٹیل کے ساتھ معنی بتاتی ہوں۔ بالباطل، کس کے ساتھ نہ بدلو؟ باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے کہ مغالطہ میں انسان غلط راہ میں پڑ جاتا ہے، جو مغالطہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں غلط راستے میں جو ہمیں لگتے ہیں، غلطیاں لگتی ہیں، اس میں انسان غلط راستے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن اس غلط راستے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ضلالت، گمراہی۔ لیکن جانتے بوجھتے، دو الگ معنی ہیں، محسوس سمجھیں اس کو۔ جانتے بوجھتے ہوئے ہم حق کو پہچان کر پھر اس کو رد کرنا، یہ باطل کی روش اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو پھر دعوت دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر کوئی غلطی لگ رہی ہے، کوئی مغالطہ لگ رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ وہ کام کر رہے ہیں تو چلیں، وہ انسان بھٹک کے واپس راستے پر آ جاتا ہے۔ تو انسان بھٹکتا ہے، تھوڑا سا پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن جانتے بوجھتے اللہ کی بات کو، حق کو رد کرنا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ کیونکہ اسی سورۃ البقرہ میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے نا کہ علماء جو یہود تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کی اس طرح پہچانتے تھے، نہ صرف قرآن کا ان کا پتہ تھا کہ آگے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے آگے سے اور ان کے علماء نے بتا رکھا تھا، احکامات آنے ہیں، ان کو بتا رکھا تھا ان کے علماء نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہی ہے۔ جو رسول آخر الزماں ہوں گے تو وہ جب آئیں گے تو ان کو تمام چیزوں سے نجات ملے گی، جن گمراہیوں میں یہ بھٹکے ہوئے ہیں اس سے ان کو نجات ملے گی۔ لیکن یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی سورۃ اس کے اندر ہی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 46 ہے غالباً، تو آپ پڑھیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ علماء اس طرح جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی ماں یا باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتا ہوگا، چاہے وہ اتنی دور سے چل کے آ رہا ہو۔ اس قدر مشاہبت نہیں، مطلب کوئی گمان نہیں، کوئی یہ نہیں کہ ان کو ڈاؤٹس ہوں، اس حد تک وہ یقین رکھتے تھے، جانتے تھے، نالج لے چکے تھے کہ آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور پھر وہ جو اللہ کا پیغام دیں گے وہی حق اور سچ ہوگا۔ اس قدر زیادہ وہ جانتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ محض اپنی دنیاوی مصلحتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کی تکذیب کی۔ تکذیب مطلب جھٹلا دیا، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں کافی ڈیٹیل کے ساتھ کہ جھٹلانا کسے کہتے ہیں۔ اس کے آگے تھوڑی سی بات میں اور وضاحت کروں گی کہ اہل کتاب سے یہ توقع تھی، جو اہل کتاب مطلب جن کو تورات، زبور، انجیل ملی ہوئی تھی نا، ان سے یہ توقع تھی کہ وہ جو علم حاصل کر چکے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی بات تو نہیں تھا، لیکن جو علم حاصل کر چکے ہیں، آپ بتائیں کہ اب کہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں بتائیں گے، وہ مجرموں کو راستہ الگ سے نہیں بتائیں گے کہ یہ والے راستے پہ چلو گے تو تم کامیابی حاصل کرو گے، اگر اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں گمراہی ہوگی، یا تمہیں مجرموں کا راستہ نہیں بتانا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے حق کو چھپانا نہیں اور سچ بتانا ہے۔
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حق کو باطل کو سے ملا دیا، گڈمڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تلبیس بیسیکلی دو تین معنی آتے ہیں لباس کے حوالے سے بھی۔ میں اس کی مگزال اس لیے بہت میں نے جو آسانی سے سمجھی وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اکبر آٹے کے اندر جب نمک ملاتی ہیں تو اس کو چھنی کے ساتھ جب آپ چھانتی ہیں تو بتائیں آٹا اور نمک برابر مکس ہو جاتا نا؟ نہیں پتہ لگتا، نہ وائٹ وائٹ آٹا نظر آتا ہے، نہ وائٹ وائٹ نمک نظر آتا ہے۔ اس طرح گڈ مڈ کرنا مطلب اللہ کے دین کو ان علماء یہود نے گڈ مڈ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انہوں نے رد ہی کیا۔ کیوں؟ وہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ کیوں رد کیا؟ کہ ہماری کہیں پہ ڈھاک جو بیٹھی ہوئی ہے یہ کہیں پہ کم نہ ہو جائے، ہمارا روب، ہمارا دبدبا جو ہم نے ہی اپنے رولز بنائے ہوئے ہیں کہیں پہ وہ غلط نہ ہو جائے۔ اس طرح سے انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کر دیا، جھوٹی تعویلیں دیں۔ اس لیے جھوٹی تعویلوں کر کے اس کو مطلب جھوٹی تعویلیں مطلب جھوٹی باتیں بنا لی اپنی طرف سے، اور اپنی ہی طرف سے انہوں نے بہت زیادہ تعویلیں کر کے جو سچ تھا اس کو جھوٹ سے ملا دیا۔ اچھا جی، قرآن پاک کے اندر ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر، یہ جو ہے سورۃ لقمان آیت نمبر 30 کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے، میں ترجمہ خالی بیان کر رہی ہوں، اس لیے کہ یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند اور بے حد بڑا ہے۔ یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو شخص بھی آج بھی یاد رکھیں، یہ اس وقت کا دور کا قرآن نہیں ہے، یہ جب اینڈ آف دا ٹائم، جب قیامت سر پر آ چکی ہوگی، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت تک کے لیے یہ قرآن پاک جو ہے نا یہ حق اور سچ کے ساتھ اپنے سلامت رہے گا، اور یہ ان تک کے لوگوں کے لیے مکمل اور جامع ہے، یہ یاد رکھیں۔ لہذا جو شخص حق کو چھپاتا ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والوں میں سے ہے۔ یہ حدیث بخاری میں آئی ہوئی ہے۔ جو شخص حق کو چھپاتا ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم حق کو چھپائیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ بتائیں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ حق اسلام اور یہودیت اور عیسائیت باطل ہے۔ حق یہود اور باطل کو جمع کر دیتے ہیں، لیکن باقی لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے۔ مدینے کے جو باقی افراد تھے وہ یہودیوں کے ان کے علمی رعب اور ان کے مذہبی شان اور شوکت کی وجہ سے ان سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے۔ وہ یہودیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں جب پوچھتے تھے نا عام لوگ کہ کیا، جیسے ہم بھی اپنے عالم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں یہ بات صحیح ہے یا مجھے کوئی غلطی تو نہیں لگ رہی، تو یہود کیا کرتے تھے؟ موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے، پھر پوچھنے پر ان کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی الزام لگا دیتے تھے نعوذ باللہ، تاکہ وہ حق سے وہ مشتبہ ہو جائیں، مطلب وہ بھی گڈمڈ ہو جائیں، ان کے ذہن میں جو مغالطہ ہے وہ یقین میں بدل جائے۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا دراصل باطل کا رنگ تھا جسے حق کے ساتھ ملایا جا رہا تھا۔ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہی دراصل میں جو تھا نا یہ باطل کا رنگ تھا، جسے یہ لوگ یہود جو علماء تھے اسپیشلی انہوں نے حق کے ساتھ ملایا جا رہا تھا اس کو، تاکہ لوگوں کو شک میں ڈال کے، ڈاؤٹس میں ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کو تبدیلی کر دیا جائے، کہیں ہاں بس ٹھیک تھا، نہیں نہیں وہ تو ختم ہے۔ حتیٰ کہ آپ سب جانتے ہیں تورات کے اندر سے اور زبور کے اندر سے انہوں نے بے شمار جو آیات تھیں، جو پیجز تھے، ان کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا، تاکہ، اور جانتے ہیں انہوں نے اپنے لاک کے اندر اپنی کتابیں رکھی ہوتی تھی
تورات زبور کو عام لوگوں کو جو پڑھ بھی جاتے تھے انہیں یہ دیتے ہی نہیں تھے، اصل صحیفے ان تک پہنچاتے ہی نہیں تھے۔ خیر ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اب اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اس کو ہم اپنی آج کے دور کے ساتھ بھی ضرور سمجھنے کی ہمیں تھوڑی سی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں حق کو ہم عام لوگ باطل کے ساتھ کیسے ملا رہے ہیں، اور ہمیں بھی ڈاؤٹس کے ساتھ سمجھا دیا جاتا ہے اور ڈاؤٹ کلیئر نہیں کیے جاتے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کو حق بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی لیے میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ ساتھ جس کی بھی آپ کو تفسیر اچھی لگتی ہے ضرور از ضرور پڑھیں۔ تو آج کے دور میں ہم کیسے ملاتے ہیں کہ باطل کے کئی اصولوں کو کس طرح کرتے ہیں، اسلامی اصول سمجھنا اور پھر انہیں رائج کر دینا۔ کاروبار میں جو سودی طریقے ہیں اس کو اسلامی طریقے سمجھنا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پورا جو بینکاری اس وقت پھیلی ہوئی ہے وہ ساری سود پر مبنی ہے، لیکن کیا کہا جاتا ہے اسلامک بینک، فلانا بینک، یہ ہے وہ ہے، سب جھوٹ ہے۔ اور اس کے خلاف جو بات کرے یہاں پہ ہمارے پاکستان ملک میں اڑا دیا جاتا ہے اس کو۔ بہرحال اسی طریقے سے جو پارلیمنٹ کے اندر جو شورا پیش کی جاتی ہے وہ بھی زیادہ تر غیر اسلامی ہوتی ہے۔ غیر اسلامی عدلیہ کو اسلامی عدلیہ یہ سمجھا جاتا ہے اور پھر سمجھایا جاتا ہے۔ آپ بات کر لیں ان کے پاس ڈھیر دلیلیں ہوں گی آپ کے خلاف۔ لہذا غیر اسلامی قوانین کو اسلامی قوانین کی طرح قبول کرنا، یہ ہوتا ہے حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور اس طرح سے رائج دے دینا کہ جیسے یہی حق ہے۔ آپ اپنے اسلامی جمہوریت اسلامی پاکستان کا جو نظریہ ہے، جو اس کا دفاع ہے، جو اس کا آئین ہے، آپ وہ چیک کریں گے تو زیادہ تر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ تو آپ سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ سارے ہی باشعور ہیں۔ آتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے کی طرف، جیسے کہ میں نے یہ بتایا کہ یہ اصل میں معاملات کیوں تھے۔ معاملات اس وجہ سے تھے کہ یہ معاملات شخصیات پر کیا کہتے ہیں مبرہ نہیں تھے، مطلب ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیں نا جب ہم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور مقدس کو ہماری جانیں قربان ان کے اوپر، ہماری اولادیں، ہمارے والدین ان کے اوپر قربان، جو وہ ہمارے لیے حیثیت رکھتے ہیں دنیا کا کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے، یہود نے، جو وہاں کے علماء تھے، جو بھی تھے، انہوں نے کفار سے دعوتیں لینا، ان سے تحفے لینا، ان کی بات کو رائج کرنا، اپنی جو رعب اور دبدبہ وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، اس چکر میں اللہ تعالیٰ کی ہر ایک بات کو انہوں نے غلط ملت کیا، بلکہ دعوت کے خلاف اٹھنے والوں کے خلاف پراپرلی پروپاگنڈاز کیے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو مسلسل پروپاگنڈا ہی کیے گئے، ان کو زہر تک دینے کی کوششیں کی گئیں۔ یہود حق کو چھپاتے کیسے تھے، میں ان کی طرف آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے نا وہ انہی کو چھپا دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے، قرآن پاک اترنے سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کون لوگ تھے۔ قریش والے تھے، یہود والے تھے، زبور والے تھے، نصاری تھے، انصار تھے، مہاجر تھے، یہ سب لوگ موجود جو تھے، جو پہلے جو ان میں پڑھے لکھے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارتوں کو وہ چھپاتے تھے جو ان کی ہی کتابوں میں موجود تھیں، جیسے زبور میں، انجیل میں واضح طور پہ، اسپیشلی انجیل اور تورات میں واضح طور پہ بار بار کہا گیا تھا کہ اس طرح ایک شخص آئے گا جو اس کا نام کہیں پہ احمد لکھا ہوا ہے، کہیں پہ محمد لکھا ہوا ہے، محمد نہیں حضرت احمد اور واحد اور اس طرح کے الگ الگ ناموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ وہ ان بشارتوں کو ہی چھپا دیتے تھے۔ مجاہدہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بشارتوں کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو اور ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں پاتے ہو۔ مطلب حق کو اس طرح یہود چھپاتے ہیں۔
اور آج بھی اسی طریقے سے چھپایا جا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اصل تعلیمات کو آنے والی آنے والی نسلوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یہ کہہ کر رد کیا جا رہا ہے نہیں نہیں نظر کا پردہ ہوتا ہے، ویسے تو پردہ نہیں ہوتا، نہیں نہیں اتنی بھی دین میں سختی نہیں، نہیں نہیں نہیں، احکامات کو گڑ مڈ کرنا اسی کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا ہی شاید کہ فرقان الحق ایک کتاب آئی تھی جس میں قرآنی آیات کو بدلنے کی جسارت کی گئی تھی، اور دیکھیں نام بھی دیکھیں فرقان الحق، تو کیا اس طرح کے جو مشابہات ڈالے جائیں گے اسلامی ممالک کے اندر ہی، اتنے زیادہ پروپیگنڈاز شبہات دیے جائیں، مشابہات دیے جائیں یا اعتراضات اٹھائے جائیں حق اور سچ کو، نہیں جی سود اس طرح سے جائز ہے، اس طرح سے جائز ہے، آپ بتائیں اس طرح کی باتیں کر کر کے ہمارا کیا ہو رہا ہے، ہماری نسلوں کا کیا بن گیا ہے، ہمارے دین کا کیا بن گیا ہے۔ 97% لوگ جو ہیں وہ دین کو فالو نہیں کرتے، پاکستان کے رولز کو بھی فالو نہیں کرتے اللہ کی مہربانی سے۔ چلیں اخلاقیات سکھاتا نا دین یا دوسرے معاملات، کسی چیز کو فالو نہیں کرتے۔ رشوت دینا، رشوت لینا، 2 نمبری کرنا دینا، یہ سب عام رواج بن چکے ہیں، ہے نا۔ اسی لیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ حالانکہ تم جانتے ہو کہ پہلی کتابوں میں اس کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ چلیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 9 لوگ اس دور میں آئے وہ نہیں جانتے تھے، لیکن پہلے لوگ تو جانتے تھے۔ یہی معاملات ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے اپنے بچوں کو دینی تعلیمات نہیں کرواتے، جو کرواتے ہیں الحمدللہ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو، جو دین کی طرف ہے وہ آتے ہیں، جو دین کی طرف نہیں ہے وہ آپ کی بات کو رد کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور موت بھی ہمیں کلمہ شہادت کے ساتھ، حق اور ساتھ سچ کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمانیات کی پوری پوری جو حلاوت ہوتی ہے، جو روح اور جسم کو تاثیر پہنچتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔